جاوید لطیف صاحب، شہباز شریف صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں مفاہمت کی بات کی، بلاول بھٹو نے بھی ان کی تائید کی اور پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی جانب سے بھی اس کا خیر مقدم کیا گیا، لیکن شرائط عائد کی جا رہی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو بھی رہا کیا جائے، دیگر رہنماؤں کو بھی رہا کیا جائے۔ کیا ان شرائط کے ساتھ مفاہمت ہو سکتی ہے اور نواز شریف صاحب کا اس پر کیا ٹیک ہے؟ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 کو جو انتخابات ہوئے تھے تو اس میں بھی جتنی اپوزیشن لیڈرشپ تھی، مسلم لیگ کی ہو یا پیپلز پارٹی کی، دیگر جماعتوں کی، سب نے یہ بات کہی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت نے بھی کی تھی کہ ہمیں مفاہمت کی طرف بڑھنا چاہیے اور مفاہمت سے پاکستان کو اس گرداب سے نکالا جا سکتا ہے۔ مریم نواز شریف اس وقت گرفتار تھے، ہم نے کوئی شرط نہیں لگائی تھی کہ شرط یہ ہے کہ پہلے ان کو رہا کیا جائے۔ آج میں یہ نہیں کہتا کہ وہ شرط نہ رکھیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سیاسی مقدمے ہیں، بے گناہ ان کو گرفتار کیا ہوا ہے تو یقیناً ان کو رہا، اگر کسی حکومت نے گرفتار کروایا ہے تو اس حکومت کو ان کو رہا کرنا چاہیے، اور اگر ان پہ عدلیہ نے مقدمات کی بنا پہ ان کو سزائیں دی ہیں تو یقیناً عدلیہ فیصلے کرے گی۔ یہ حکومت کے ڈومین میں نہیں ہے، نہ کوئی فیصلہ یہ کر سکتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو پھر ایک بہانہ ہوا کہ ہم مفاہمت نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، پولیٹیکل گورنمنٹ بڑے پولیٹیکل لیڈروں کو اس طرح قید میں رکھے، ان کے اوپر مقدمے بنے رہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں اس کا امیج بڑا اچھا جا رہا ہوگا ایسی صورتحال میں، جبکہ الیکشن کے اوپر بھی بہت بڑے بڑے سوالیہ نشان آ چکے ہیں؟ دیکھیں حبیب اکرم صاحب، یہاں تک تو بات آپ کی درست ہے کہ پاکستان کا امیج خراب ہوگا، پاکستان کے انتخابات پہ سوالیہ نشان ہوں گے، اور یہی اس وقت سوال اٹھتے تھے 2018 میں کہ آپ ایک جماعت کے سربراہ کو گرفتار کر کے سزا دے کے آپ انتخابات میں جا رہے ہیں، آپ اس کی بیٹی کو گرفتار کر کے آپ اس کو بھی سزا دے کے آپ انتخابات کی طرف جا رہے ہیں، تو ان انتخابات کو کون مانے گا؟ آپ یہ دیکھیں کہ 2002 میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، 2008 میں بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ان انتخابات کو ہم کہتے رہے کون مانے گا، پھر منوانے والوں نے منوا لیا۔ اور آج بھی جو آپ بات کہہ رہے ہیں، کاش ایسا نہ ہوتا، کاش آپ عدت پہ سزائیں الیکشن سے پہلے سنانے کی بجائے آپ 9-10 مئی کے جو کیسز تھے اس پہ سزائیں یا جزائیں یا بری یا قید کیا گیا ہوتا تو لوگ ایک کھلے ذہن سے، آزادی سے، ایک کھلے اپروچ سے ان کا ذہن بالکل کلیئر ہوتا اور وہ ووٹ کاسٹ کرتے تو زیادہ قوم ملک کے مفاد میں نتیجہ ہوتا۔ تو یہ تو باتیں ضرور ہیں اور یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، کم نہیں ہو رہی۔ تو جاوید لطیف صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں قابل عمل اور سب کے لیے قابل قبول حل اس وقت کیا ہے، جس کے بعد ہم دیکھیں کہ ہمارا جو سیاسی بحران ہے جو الیکشن کے بعد بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ ختم ہو سکے، کیونکہ ہمیں ایک بہت بڑے معاشی چیلنج سے نمٹنا ہے؟ اس کے ایک تو حل یہ ہے کہ 2018 اور 2024 کے انتخابات پر ایک کمیشن بنائیں، پارلیمانی کمیشن بنا لیں، عدالتی کمیشن بنا لیں، جس پہ سارے متفق ہوں، ایک کمیشن بنے جو 2018 اور 2024 کے انتخابات کو دیکھے کہ کہاں دھاندلی اور کس طرح دھاندلی اور اس کے ذمہ دار کون ہیں، کرانے والے کون ہیں، بینیفیشری کون ہیں، اچھا، اور کیوں کرواتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں، آپ جب تک اداروں میں بیٹھے کچھ لوگ جو اپنی خواہش کے لیے رزلٹ بناتے اور رزلٹ بگاڑتے ہیں یا ایک رخ کا تعین کرتے ہیں یا ایک منزل کی نشاندہی کرتے ہیں، بدقسمتی سے جو ریاست کے مفاد میں نہیں ہوتی منزل، وہ اس پہ بھی ایک کمیشن بننا چاہیے۔ کوئی بندہ بات کرتا ہے کہ میں جناب خیبر پختونخوا میں کیوں ہار گیا، تو اس کو پورا سچ بولنا چاہیے نا کہ میں کیوں جیت گیا بھائی بلوچستان میں۔
اس کو پورا سچ بولنا چاہیے کہ کیوں فلاں کو پنجاب میں ہروا دیا گیا. اگر سب سچ پورا بولیں گے تو یقیناً قوم کا اعتماد بھی بحال ہوگا اور دوبارہ کوئی کر بھی نہیں سکے گا. میاں صاحب آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ کمیشن بنا لیں, یا شاید اس سے میں مطلب لے رہا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن بھی شاید اگر بنانا ہے تو بنا لیں, 2018 پہ بھی بنا لیں, 24 پہ بھی بنا لیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں. پی ٹی آئی نے, آپ کو یاد ہوگا 2018 کے الیکشن میں آپ کو آفر کی تھی ایک پارلیمانی پروب کی, جس میں ٹی او آر پہ کوئی آپ الجھ گئے تھے, آپ دونوں پارٹیاں. تو اب جو ہے ایک اتفاق رائے نظر آ رہا ہے, تو کیا اب آپ کو بنتا ہوا نظر آتا ہے اس طرح کا کوئی کمیشن کو باڈی جو پروب کرے اس الیکشن کو؟ حبیب اکرم صاحب, آپ کو یاد ہوگا 2013 کے انتخابات میں اسی پہ ایک کمیشن بنا تھا دھاندلی پہ, یاد ہوگا, عدالتی کمیشن جی جوڈیشل کمیشن بنا تھا, اور نواز شریف نے بنوایا تھا جی. اور اس کا نتیجہ جو اس نے رپورٹ کیا مطالبہ کرنے والوں نے اس کو کھلے دل سے تسلیم کیا تھا؟ نہیں کیا تھا. تو آج کیا گارنٹی ہے کہ کوئی اس کو مان لے گا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ اعتراف کریں کہ 2013 میں جو عدالتی کمیشن بنا تھا اس وقت کے انتخابات کے حوالے سے, دھاندلی کے حوالے سے جو نواز شریف نے بنایا تھا, اس پہ ہم معافی مانگتے ہیں. جنہوں نے نہیں قبول کیا تھا ان کی لیڈرشپ معافی مانگے. میاں صاحب یہ بات بھی بتائیے گا کہ اب تو باقاعدہ طور پر آ گیا, کنفرم ہو گیا کہ اورنگزیب صاحب بن رہے ہیں وزیر خزانہ اور اسحاق ڈار صاحب نہیں ہوں گے. پی ایم ایل این میں اسحاق ڈار صاحب کا حکومت سے باہر جانا, ایسا نہیں لگتا کہ نواز شریف صاحب ہی سمجھے کہ باہر نکل گئے ہیں معاشی پالیسی کی حد تک؟ نہیں, یہ نہیں کہنا کوئی مناسب ہوگا, مگر یہ تو ضرور آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے بات کہ جس طرح کا مینڈیٹ یا جس طرح کا ہمیں نتیجہ دیا گیا ہے اس کے مطابق تو میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے تھی. مگر جب کوئی لے ہی نہیں رہا, حکومت بنانے کو تیار ہی نہیں ہے کوئی جماعت. آپ کو یاد ہوگا کہ آج جو شور کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اکثریت ہے, ہمیں موقع دیا جانا چاہیے تھا. جب مسلم لیگ نے کہا کہ نواز شریف نے کہا, شہباز شریف نے خود کہا کہ جن کے پاس اکثریت ہے ان کو حکومت بنانے دی جائے, تو پھر اگلے دن عمران خان کی سٹیٹمنٹ آ گئی. وہ یہی تو کہہ رہے ہیں, الیکشن کمیشن نے ہمیں موقع ہی نہیں دیا کہ ہم اپنی اکثریت شو کر سکے. نہیں, وہ کہتے ہیں فارم 45 تو ہمارے پاس ہے, اس کے مطابق تو وہ جیتے ہوئے ہیں. تو کیا میرے پاس فارم 45 نہیں ہے؟ میں 47 پہ کیوں ہار گیا ہوں؟ یہ سب کی بات کرنی چاہیے. جی جی بالکل, یہ اس کے لیے تو الیکشن کمیشن سے پوچھنا چاہیے نا. اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیوں اور تبصروں میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.